پورے گاؤں کے لوگ عجیب سنسنی، سسپینس اور غصے کے جذبات سے بھرے پڑے تھے۔ موقع ہی کچھ ایسا تھا۔ عورتوں اور بچوں کے سوا تقریباً تمام گاؤں پنچایت میں موجود تھا، اور عورتیں گھروں میں اس گھڑی کا انتظار کر رہی تھیں کہ گھر کے مرد کب گھر لوٹیں اور پنچایت کی کارروائی یا فیصلے سے انہیں بھی مطلع کریں۔ تمام گاؤں کے لوگ اس معاملے میں ایک پیج پر تھے کہ مودہ مستان کالے علم کا بہت شاطر ماہر ہے، اور اس نے سفلی علم سے پورے گاؤں کے لوگوں کو ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا دیا ہوا ہے، اور لگ بھگ تمام گاؤں واسی مودہ مستان کو آج نشان عبرت بنتے دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا اگر مودہ گلٹی ثابت ہو گیا تو گاؤں کے چودھری کے انصاف سے اسے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں پائے گی۔ چودھری نے تو اپنے بیٹے کو مجرم ثابت ہونے پر کوڑوں سے مار مار کر گاؤں بدر کر دیا تھا۔ گاؤں کا چودھری فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگاتا تھا، لیکن مودے کا کیس اس کی زندگی کا مشکل ترین کیس ثابت ہو رہا تھا۔ چودھری کی عقابی نگاہیں مودے کے وجود کو سکین کر رہی تھیں۔ چودھری نے مودے سے کہا کہ پورا گاؤں تو نے اپنے اس شیطانی علم سے برباد کر دیا۔ ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ تیرے عمل سے ان کو اور ان کی املاک کو بڑے بڑے نقصان اٹھانے پڑے۔ چودھری نے مودے سے کہا کہ پورا گاؤں تو نے اپنے اس شیطانی علم سے برباد کر دیا ہے۔ ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ تیرے عمل سے اس کو اور ان کی املاک کو بہت بڑے بڑے نقصان اٹھانے پڑے۔ اب تو بتا کہ تو اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ مودہ مستان نے چودھری کو جو جواب دیا تھا، اس نے پہلے جوابوں کی طرح ہی چودھری کے احسان خطا کر کے اس کے آگے حقیقت کھول کر رکھ دی تھی۔ مودے کا جواب تھا، چودھری صاحب، میرا گاؤں کے کسی شخص سے بھی ذاتی اناد یا دشمنی نہیں ہے، نہ ہی میں ان کا دشمن ہوں۔ یہ بھولے بھالے اور معصوم دکھنے والے لوگ خود ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے خلاف بغض، حسد، جلن کے جذبات سے بھرے پڑے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی اچھا کھانا یا پہننا شروع کر دے تو اس کے عزیز یا ہمسائے میرے پاس چلے آتے ہیں کہ بول کتنے پیسے تجھے چاہیے، اس کو واپس ہمارے جیسا کر۔ یہ علم یا ہنر میں نے پیسے کمانے کے لیے سیکھا تھا چودھری صاحب، لہٰذا میں عمل پڑھ کر پھونک دیتا ہوں، مجھے میرے منہ مانگے پیسے مل جاتے ہیں، میں بھی خوش اور گاؤں والوں کا کام بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی خوش۔ اگر یقین نہ ہو تو آپ کے سامنے پورے گاؤں والے موجود ہیں، ان سے خود پوچھ لیں کہ کبھی کسی نے مجھ سے ان کے اپنے کاروبار میں اضافے کا کوئی عمل یا وظیفہ مانگا۔ اگر مانگا ہو اور میں نے ان کو وہ نہ دیا ہو تو بھی بتا دیں۔ ان لوگوں کا مسئلہ اپنی بہتری یا ترقی ہے ہی نہیں، بلکہ ان کا مسئلہ دوسروں کی خوشحالی یا آسودگی ہے۔ چودھری صاحب، غلطی میری بھی ہے، لیکن مجھے غلطی پر یہ لائے ہیں، مجھ سے پہلے یہ بھی سزا کے برابر حقدار ہیں۔ اس جواب کے بعد جو گاؤں والے مودے کو خوفناک سزا ملنے کی امید لگائے بیٹھے تھے، وہ ایک دوسرے سے نگاہیں چرا رہے تھے، کیونکہ مودے نے انہیں ان کے گریبانوں میں جھانکنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ جان گئے تھے کہ ان کا دشمن کالا علم کرنے والا مودہ مستان نہیں تھا، بلکہ ان کی اپنی بیکار اور بیمار سوچ تھی۔ ویورز، منفی اور بیمار سوچ اچھے خاصے صحت مند انسان کو پہلے ذہنی طور پر مفلوج کرتی ہے، پھر جسمانی طور پر بیکار کر کے رکھ دیتی ہے، اور دوسری طرف اچھا سوچنا اور ہر کسی کا بھلا جاننا تو کرم یافتہ لوگوں کی پہچان ہے۔ اپنی ذات کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے نیک شگون اور نیک گمان پالیں، کیونکہ نیت اور گمان حاصل کی طرف پہلا قدم ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور کرم یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ گاؤں والے ناکام و نامراد واپس چلے گئے تھے۔ وہ مودہ مستان کو نشان عبرت بنتے دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ مودہ مستان کی طرف سے دکھائے جانے والا آئینہ دیکھنے کا ان کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ اللہ حافظ۔